میں ان کو پچھلے 25-30 سالوں سے میں ان کو سنبھال رہا ہوں، ان درختوں کو عمر بھر کے لیے یہی چلائیں گے، یہی ساتھ دیں گے۔ مظفر احمد ملک جموں کشمیر کے ضلع شوپیان کے ان کسانوں میں شامل ہیں جو گزشتہ 3 ہفتے سے بھارتی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ بھارتی ریلوے نے وادی کشمیر میں ریل کنیکٹیوٹی بڑھانے کے لیے 5 نئے منصوبوں کی منظوری دی ہے، اور ان میں سے ایک کی زد میں مظفر احمد اور دیگر کئی افراد کے سیبوں کے باغ بھی آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا پورا باغ جاتا ہے، اسی کے بیچ میں یہ ریلوے لائن جو آتی ہے اسی کے بیچ میں آتی ہے، اور میں نے پچھلے 25-30 برس سے یہی کمایا ہے، یہی ہمارا ذریعہ ہے، اس کے سوا ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں۔ جب یہ ہم سے چھینا جائے گا، جب یہ ریلوے لائن کے نیچے آ جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے، کس کے سہارے جئیں گے؟ جو انہوں نے وہ نشان لگایا ہے اس میں پوری جو رشی پورہ کی زمین ہے، جو باغات ہے وہ اس میں پورے آ جاتے ہیں۔ پہلے ہی یہ گاؤں بیکورڈ ہے، جس سے ہم زندگی چلاتے ہیں، انہی درختوں پر چلاتے ہیں، سیب کے درختوں سے۔ اب گورنمنٹ نے یہ پلان بنایا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا، اور ہماری زندہ رہنا، جو ہمارا زندہ رہنا وہ بہت ہی محال ہے۔ وادی کشمیر کو ریل کے ذریعے بھارت سے ملانے کے لیے 370 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی ریلوے نے کشمیر میں جن 5 نئی ریلوے لائنز کی منظوری دی ہے وہ مجموعی طور پر 189 کلومیٹر طویل ہوں گی۔ حکام کا ماننا ہے کہ ان منصوبوں سے جموں کشمیر کے انفراسٹرکچر میں انقلاب آئے گا، جس سے علاقے کی معیشت بھی بڑھے گی، لیکن رشی پورہ کے کسان اور ان کے اہل خانہ اس سے متفق نہیں۔ جو یہ ریلوے لائن کنیکٹ کر رہے ہیں، اگر یہ اتنی ہی مسٹ ہے، اتنی ہی مسٹ ہے جو اس کو شفٹ کرے، یہاں سے مت لے، تو ان کو یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کس کے لائق رہ جائیں گے۔ وائس آف امریکہ نے اس احتجاج پر حکومت کا نقطہ نظر جاننے کے لیے ضلع شوپیان کے ڈپٹی کمشنر فضل الحسیب سے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ریلوے حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ منصوبے پر عمل درآمد سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ لیکن یہ منصوبے کشمیر میں زراعت اور ماحول پر کیا اثر ڈالیں گے، یہ سوال جب ہم نے ماہرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا جتنی سڑکیں بنیں گی اتنا مان لیجیے ایریا کم ہو جائے گا، جتنے شاپنگ کمپلیکس بنیں گے اتنا ایریا کم ہو جائے گا، کیونکہ کشمیر میں ورٹیکل گروتھ بہت کم ہے، ہاریزونٹل ایکسپینشن بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو اربن پلاننگ ہے اٹ اسٹل ہیفازرڈ، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ایک سکیوز آئے گا اور پریشر ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر پہ دونوں پہ آئے گا۔ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سیب، یہاں سے نکل کے یہ ہم ٹرمینل مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ اب باہر بیچنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اس ٹائم پہ، دیٹس اے روڈ، نیشنل ہائی وے، وہ یوزلی بند رہتا ہے۔ اگر ریلوے آتا ہے، آپ کا ٹیریشری مارکیٹ، جتنے بھی مارکیٹس ہیں وہ دہلی کے آگے بھی ایکسپینڈ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی وہ مارکیٹ ایکسپینڈ ہو جائیں گے آپ کو ریٹ اچھا خاصا ملے گا۔ عام لوگوں، کسانوں اور ماہرین ماحولیات کی رائے ہے کہ جموں کشمیر میں بنیادی انفراسٹرکچر جیسے روڈ اور ریل کنیکٹیوٹی کو بہتر بنانے کی سخت ضرورت ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ان سرگرمیوں سے ماحولیات کو نقصان نہ پہنچے اور کشمیر کی اکنامی میں بڑا حصہ رکھنے والے زرعی شعبے پر منفی اثرات نہ پڑیں۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، شوپیان، کشمیر۔